ریاست ہوگی ماں جیسی۔ 6.25 ماہ تقریباً آدھے سال کی بے گناہ اذیت ناک تکلیف دہ جیل کاٹنے کے بعد ماں جیسی ریاست کا تصور تو خواب لگا سراب لگا۔ ارد گرد دیکھا تو 5.5 ماہ سے جیل میں اسیر قوم کی ماں ڈاکٹر یاسمین راشد نظر آئیں، جو خود ایک طرف کینسر جیسے موذی مرض سے لڑ رہی تھیں اور دوسری طرف کووڈ کے زمانے میں پاکستانی قوم کو اس موذی وبا سے بچانے کے لیے دن رات ایک کر رہی تھیں۔ اس قوم کی مسیحا آج بغاوت اور دہشت گردی جیسے مقدمات میں 73 سال کی عمر میں جیل کاٹ رہی ہے۔ ماں جیسی ریاست کا تصور تو خواب لگا سراب لگا جب میں نے 64 سالہ روبینہ جمیل کو دل کے عارضے اور شوگر میں مبتلا ہونے کے باوجود 4.5 ماہ سے جیل کاٹتے دیکھا۔ ایک قابل محب وطن اور فرض شناس جنرل کی بیوی، بذات خود ایک ذہین پارلیمنٹیرین، عظیم سیاسی رہنما، اپوزیشن کے فوج پر اٹھائے سوالوں کا اسمبلی میں بہترین اور منہ توڑ جواب دینے والی، سلجھی ہوئی، سنجیدہ اور دھیمی خاتون آج بے گناہ جیل کی اذیتیں برداشت کر رہی ہیں۔ ماں جیسی ریاست کا تصور تو خواب لگا سراب لگا جب میں نے دنیا کی جانی مانی فیشن ڈیزائنر، باہر سے تعلیم حاصل کر کے اپنے پاکستان کی خدمت کے جذبے سے یہاں کاروبار بنانے والی، سینکڑوں بے روزگاروں کے روزگار کا بندوبست کرنے والی، ملک کو زر مبادلہ اور ٹیکس کی مد میں بے تحاشا آمدن دینے والی پیاری سی خدیجہ شاہ کو بھی کرمنلز کے ساتھ جیل میں قید دیکھا۔ انہیں ایک لائن میں اس طرح ایکسپلین کیا جا سکتا ہے کہ the one with beautiful heart, in fact, heart of gold۔ ظلم تو یہ ہے کہ پچھلے 5.5 ماہ سے اپنی 5 سالہ بیٹی کو گلے لگانے کے لیے تڑپ رہی ہیں۔ وہ چھوٹی گڑیا اپنی ماں سے سوال کرتی ہے، Are you in jail? Are you under arrest? When will you come back home? Why are you not coming with us? Why do you come in this prison van? اور ہر سوال کے جواب میں خدیجہ نفی میں سر ہلا کر کہتی ہے 4 more days۔ پتہ نہیں آزمائش، اذیت، جدائی کے یہ 4 more days کب ختم ہوں گے۔ ان کے دونوں بیٹے حیران نظروں سے ماں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے تکتے رہتے ہیں۔ ان معصوم بچوں کے ذہن پر یہ سب خدا جانے کیا اثر ڈالے گا۔ ان کے ماں باپ تو ملک کی اکانومی ٹھیک کرنے میں مصروف تھے اور اب جیل اور عدالتوں کے چکروں میں مصروف ہو گئے ہیں۔ بھائی بہن بہنوئی کبھی وکیلوں سے ملتے ہیں، کبھی پیشیوں پر لاہور ہائی کورٹ ATC یا سیشن کورٹ کے چکر کاٹتے ہیں، کبھی بچے دیکھتے ہیں، کبھی گھر کا انتظام، کبھی فیکٹری اور کبھی کاروبار کی فکر میں مبتلا۔ ماں جیسی ریاست کا تصور تو تب خواب لگا سراب لگا جب عائشہ علی بھٹا، جس نے پچھلے 3 سال صرف اپنی ماں کی خدمت میں گزارے اور 1 سال پہلے اپنی عزیز از جان ماں کو کھو دیا، اس کے بعد والد ایک موذی ٹیومر میں مبتلا ہو گئے، وہ والد محترم کی خدمت اور علاج میں مصروف تھیں کہ پچھلے 3 ماہ سے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہی ہیں۔ اسی غم میں نڈھال ہیں کہ نہ باپ کی کوئی خبر اور نہ ماں کی پہلی برسی پر ان کی قبر کا دیدار۔ بھائی روز بروز کے پولیس ریڈ سے تنگ آ کر گھر چھوڑ کر الگ ہو گئے، کیونکہ ان کو لگا کہ نہ گھر محفوظ ہے نہ گھر والے۔ اس طرح ایک ہنستا بستا گھر ویران ہو گیا اور سب کو ہنسانے والی، سب کا خیال رکھنے والی، غم گسار، سب کو جوڑ کر رکھنے والی عائشہ آج جیل میں ہے، نہ رات کا آرام ہے نہ دن کا سکون۔ ماں جیسی ریاست کا تصور تو خواب لگا سراب لگا جب طیبہ راجہ کو دیکھا، جو خود پولیس گردی کا شکار رہی ہے، 6 ماہ سے زائد قید میں مقید ہے۔ طیبہ راجہ گھر کا بیٹا بھی ہے، گھر کی سرپرست بھی، گھر کی کفیل بھی اور ماں کی آنکھ کا تارا اور سہارا بھی، ایک خوددار بیٹی جس نے اپنی ماں بہن بھائیوں کی ہر ضرورت کا خیال رکھا،
گھر میں کبھی کوئی کمی نہ آنے دی۔ سوچئے گا ضرور کہ اس کے خاندان، ماں، بہن، بھائیوں کا کیا قصور ہے۔ طیبہ کی وکالت کرنے والی خدیجہ صدیقی قابل فخر ہیں۔ انہوں نے ان کی وکالت کا ذمہ لیا اور اسے بخوبی نبھا رہی ہیں۔ ماں جیسی ریاست کا تصور تب خواب لگا سراب لگا جب روحینہ خان کو دیکھا، جو 3 سال کی بیٹی کی ماں بھی ہیں۔ ان کو 4.5 ماہ سے اپنی اولاد کے لیے سسکتے بلکتے دیکھا۔ ان کی اپنی والدہ محترمہ ملک سے باہر ہیں اور گھر کا نظم و نسق کبھی 12 سالہ بیٹی اور کبھی 17 سالہ بیٹا سنبھالتے ہیں۔ وہ بچے کبھی چھوٹی بہن کو سنبھالتے ہیں، کبھی اسکول جاتے ہیں، کبھی اپنی ماں کے لیے عدالت اور جیل میں رل رہے ہوتے ہیں۔ ان کے خاوند عدالتوں، وکیلوں، جیلوں کے چکر میں اپنی جاب گنوا بیٹھے ہیں اور اب بے روزگار ہیں۔ ماں جیسی ریاست کا تصور تو تب خواب لگا سراب لگا جب فہمیدہ بیگم اور ان کے بیٹے کو قید میں دیکھا۔ وہ بے قصور 18 سالہ بچہ جس نے ابھی اپنی عملی زندگی کا آغاز کرنا تھا، ابھی دنیا کو دیکھنا تھا۔ ماں کو پولیس اریسٹ کرنے گھر پہنچی تو وہ صرف اس لیے تھانے چلا آیا کہ میری ماں اکیلی کیسے جائے گی، کوئی ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے۔ 3 ہفتے میں آدھا گھنٹہ ماں بیٹا کی ملاقات ہوتی ہے جالیوں کے پار، اور ماں بیٹا آدھا گھنٹہ ایک دوسرے کو حسرت سے تکتے رہتے ہیں۔ ماں کی ممتا کو سکون کیسے آئے گا کہ ان کی وجہ سے ان کا بچہ جیل میں ہے۔ ماں جیسی ریاست کا تصور تب خواب لگا سراب لگا جب سمیہ اسد ایک حافظ قرآن کو بھی 4 ماہ سے جیل میں قید دیکھا۔ جب ان کی بچیوں کے آفیسز پر چھاپے پڑے اور وہ جو گھر کے کفیل ہیں ان کے روزگار چھننے تک کی نوبت آ گئی تو انہوں نے خود پیش ہو کر گرفتاری دے دی۔ عورت تنکا تنکا کر کے ایک مکان کو گھر بناتی ہے، خاندان کو جوڑ کر رکھتی ہے۔ سوچئے گا ضرور کہ جب عورت گھر پر نہ ہو تو گھر کا شیرازہ کیسے بکھرتا ہے۔ ماں جیسی ریاست کا تصور تب خواب اور سراب لگا جب صنم جاوید کو دیکھا۔ خاوند جیل میں، بہن روپوش، بوڑھے والدین کبھی اس کی طرف بھاگتے ہیں، کبھی بچے سنبھالتے ہیں، کبھی خاوند کے مقدمات اور کبھی بچوں کی دیکھ بھال۔ بچے بیچارے ماں باپ کی عدم موجودگی میں کس کرب سے گزرتے ہوں گے، پیچھے گھر کا کیا حال ہوگا، اسکول کیسے جاتے ہوں گے۔ ماں جیسی ریاست تو خام خیالی اور دیوانے کا خواب لگی جب رفت شاہین کو قید میں دیکھا۔ سوبر قابر خاتون، 25 سال اپنی زندگی تعلیم کے لیے وقف کرنے والی، بچوں سے مل کر ملک واپس آئیں تو ایئرپورٹ سے سیدھا تھانے لائی گئیں۔ ان کی اذیت بھی سوچئے گا۔ ماں جیسی ریاست کا تصور تب خواب لگا جب عائشہ خان سے ملاقات ہوئی، جو چیریٹی کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے اور عوام کی خدمت کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی ہیں اور اب قید کاٹ رہی ہیں۔ میں عالیہ حمزہ ملک، ایک لا میکر، ایک لیجسلیٹر، جس نے 5 وزارتوں کا کام عبادت سمجھ کر پوری دیانت داری سے نبھایا، اپنے حلف کی پاسداری کے لیے دل و جان سے محنت کی اور 5 وزارتوں میں رزلٹ دیے۔ سوچئے گا ضرور کہ ایک بے گناہ معصوم پارلیمنٹیرین خاتون پچھلے 6.25 ماہ سے پابند سلاسل ہے۔ 10 مئی کو میرے گھر کی دہلیز اور دیوار نہیں، ہر ماں بہن بیٹی کے گھر کی دہلیز اور دیوار پھلانگی گئی۔ 10 مئی کو دروازہ میرے گھر کا نہیں ٹوٹا، پاکستان کے ہر گھر کے دروازے کو غیر محفوظ کر دیا گیا۔ وہ گن جو مجھ پر اور میری بیٹیوں کے سر پر تانی گئی، وہ صرف ہمارے سروں پر نہیں بلکہ پاکستان کی ہر ماں اور بیٹی کے سر پر تانی گئی۔ اس دن مجھے بغیر دوپٹہ نہیں گھسیٹا گیا بلکہ اس ملک کی جمہوریت اور نمائندگی کو بھی رسوا کیا گیا اور بے توقیر کیا گیا۔ اس دن زخمی میری آنکھ، میری بازو اور میری ٹانگ نہیں ہوئی بلکہ ہر ماں بہن بیٹی کو زخمی کیا گیا۔ اس دن
काली पट्टी मेरी आंखों पर नहीं, काला कपड़ा मेरे मुंह पर नहीं, हथकड़ी मेरे हाथों पर नहीं, बल्कि मुल्क के जमहूरी निज़ाम पर डाली गई। उस दिन मेरे घर के शीशे चिकनाचूर नहीं हुए। मेरा दिल और मेरे कौम की हर बेटी, माँ, बहन का दिल रेजा रेजा हुआ, क्योंकि मैं पार्लियामेंट में अपनी कौम की माँओं, बहनों, बेटियों की नुमाइंदा थी। CIA कोतवाली में एज मिसिंग पर्सन गुजारे गए 3 दिन 3 रातें किसी भी बदतरीन ख्वाब से कम नहीं थे। 25 दिन की कैदे तन्हाई, 1 जोड़ा सूट और जेल की बासी रूखी सूखी रोटी। मैंने जिंदगी की हकीकत सीखी कि जिंदगी एक जोड़े में भी और रूखी सूखी खाकर भी गुजर सकती है, मगर घर वालों की जुदाई वो गम है जो आपको दीमक की तरह चाटता रहता है कि असूलों पर डटना, ज़मीर का सौदा ना करना तो मेरी चॉइस थी, फिर इसकी इतनी बड़ी सज़ा मेरे ख़ानदान को क्यों दी जा रही है। असूलों पर डटने की सज़ा इतनी संगीन होगी, शायद भयानक ख्वाब में भी नहीं सोचा था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करना इतना बड़ा जुर्म बन जाएगा कि बगावत, दहशतगर्दी जैसे संगीन मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। 7 जून से जुडिशियल होकर भी मिड नवंबर तक ना कोई जमानत, ना कोई जमानत की हियरिंग। 8 से 9 बेंच टूट चुके हैं, लेकिन जमानत की कोई सुनवाई नहीं। 9/11 की मौत की चक्की में बाकी 6 असीरान साथियों के साथ एक ही बात सोचती थी। एक तंग, तारीक, बदबूदार और खलीज मौत की चक्की में मुझे एक खातून सियासतदान को रखकर बहुत सख्त स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है बाकी सियासतदानों के लिए, क्योंकि आने वाले वक्त में जब यही सलूक दूसरी सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ होगा तो कोई ये नहीं कह सकेगा कितने बेगैरत हो तुम। कोई ये भी नहीं कह सकेगा मेरी नज़रों के सामने मेरी बेटी को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि ये सब कुछ मेरे यानी कौम की बेटी के साथ बीत चुका है। और दूसरे जमहूरियत पसंद इस पर मुजरिमाना तौर पर खामोश हैं, ये जानते बूझते कि इस विशियस साइकिल का खात्मा होना चाहिए। ये जानते बूझते कि मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ और यहाँ मौजूद बाकी ख़वातीन भी बेगुनाह हैं। ये जानते हुए कि मैं क्या कोई भी कैदी औरत जिना हाउस के अंदर नहीं गई, अगर अंदर नहीं गई तो तोड़ फोड़ तो बहुत दूर की बात है। और अगर मेरी बात की जाए तो मैंने मॉल ऑफ लाहौर के सामने ना सिर्फ इस वाक़े की मजम्मत की, बल्कि पार्लियामेंट फ्लोर पर हमेशा मुल्की इदारों की बेहतरीन तर्जुमानी की। आखिर में सिर्फ इतना है, ये सब ख़वातीन मासूम और बेगुनाह हैं। सबसे बढ़कर ये इस मुल्क व कौम की आप सबकी बहनें, बेटियां और माएँ हैं। मुल्क के बड़े मुल्क के बाप की मानिंद होते हैं और उनके दिल भी इतने ही बड़े और कुशादा होते हैं। दिलों की दूरियों और रंजिशों को मोहब्बतों और नरमियों से पुर करते हैं, ना कि जेलों में कैद करके और सज़ा देकर। आए एक नए, प्यारे और मोहब्बत भरे पाकिस्तान की इब्तदा करें, जहाँ रंजिशों, नफ़रतों की कोई जगह ना हो। इन मासूम बेगुनाह ख़वातीन को अपने प्यारों के पास जाने दें। अरेस्ट और री अरेस्ट करके इन ज़ख्मों को नासूर ना बनने दें। प्यार के मरहम से इस नासूर को बंद करके एक नए और प्यारे पाकिस्तान की बुनियाद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।